ٹھیک ہے نا. تو میں گیا اس لیے کہ میں سنتا رہتا تھا روف پلاسرا کو، ٹھیک ہے، پسماندہ علاقہ، میں ڈھونڈتا رہا پسماندہ کہاں سے ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بچہ تھا نا، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ جی میں نے اپنی ایم فل کی ہوئی ہے ان زوالوجی، لیکن میرے والدین کو ذرا آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ گدھ پالنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی میری منگنی ہوئی تھی پچھلے سال، تو میرے ان لاز جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں شادی کے لیے. اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے بار بار ایکسپیرینس کیا ہے. میں لیا گیا، مجھے وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے فاسٹر لرننگ، انہوں نے مجھے کہا تھا، میری ان سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہ پروگرامز ہوتے ہیں آؤٹ لائن سٹیز میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، گروتھ ان کی جو ہے نا گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتے ہیں، انٹرپرینورشپ اور انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی مجھے بلائیں گے میں آؤں گا. انہوں نے کہا لیا آ جائیں. ٹھیک ہے نا، تو 400 کلومیٹر ہے یہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو میں گیا اس لیے کہ میں سنتا رہتا تھا روف پلاسرا کو، ٹھیک ہے، پسماندہ علاقہ، میں ڈھونڈتا رہا پسماندہ کہاں سے ہے. مجھے تو نہیں نظر آیا. 8 تو وہاں پر کالجز ہیں جو ڈفرینٹ کیمپسز ہیں یونیورسٹیز کے وہاں پر. خیر وہاں پر جو بچے تھے، سنڈے کا دن تھا، ورکشاپ تھا، 3.5 گھنٹے کا میں نے وہاں ورکشاپ لیا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بچہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ جی میں نے اپنی ایم فل کی ہوئی ہے ان زوالوجی. اور مجھے پتہ ہے کہ جی گدھ جو ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے، ٹھیک ہے نا، ایکالوجی میں. ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر جو ہے بہت سی پرابلمز ہو جاتی ہیں اور ہم نے ختم کر دی ہیں. پیسٹیسائڈز، جو اس کا جو ہم ٹیکے لگا دیتے ہیں اپنی بھینسوں کو، گائے کو، اس کو، اس کی وجہ سے وہ گدھ ختم ہو گئے. لیکن میرے والدین کو ذرا آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ گدھ پالنا چاہتا ہے. وہ تو نہیں مانیں گے. وہ تو کہیں گے کسی یونیورسٹی کسی کالج میں جا کے لیکچرر کی نوکری لو، زوالوجی پڑھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کرتے ہیں. میں وہاں سے واپس آیا تو ہمارے اس میں NIC میں ایک ہمارا بڑا اچھا فاؤنڈر جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آیا میرے پاس، پریشان تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میری منگنی ہوئی تھی پچھلے سال، تو میرے ان لاز جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں شادی کے لیے. میں اس وقت اپنی کمپنی کو ڈیولپ کرنے کے لگا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے فادر ان لا کو جو ہے نا کافی پہ بلا لیتے ہیں، انوائٹ کر لیتے ہیں. پھر جو باقی ٹیم تھی انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہ کریں، سب کو بلائیں. تو ہم نے جتنے ہمارے پاس اس وقت فاؤنڈرز تھے ان کے والدین کو ہم نے انوائٹ کیا، اور وہ آئے، اور وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے. اس کے بعد جو ہے سارے جتنے فاؤنڈرز تھے وہ آئے. انہوں نے کہا جی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ جو لڑکا تھا جس پہ پریشر تھا، اس کو میں ان کے فادر ان لا کے ساتھ بیٹھا، وہ آئے ہوئے تھے، والد نہیں آئے تھے، ان کے فادر ان لا آئے تھے اس ایونٹ پہ. میری ان سے بیٹھ کے بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس کو 2 سال دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور یہ ہو سکتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم بچوں پہ اپنے کیا، ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. زیادہ تر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے نہیں کر سکے تو بچے سے اپنے کروا لیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کا فیوچر سیکیور کر رہا ہوں، لیکن ہم اس کے ایسی چیز کروا دیتے ہیں جس کی وہ ساری زندگی جو ہے وہ خوش نہیں رہتا. وہ ایک اسٹریٹ جیکٹ میں تو بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. میں نے بینکر نہیں بننا تھا.